آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں گزشتہ روز گرد آلود آندھی نے تباہی مچا دی۔ بجلی کے پول اور تارے گرنے سے بجلی کا نظام درہم برہم، لینٹر اور سائڈ بون گر گئے۔ کئی درخت بھی آندھی کی زد میں آ کر جڑ سے اکھڑ گئے۔ دیوار گرنے سے ایک خاتون جاں بحق، مختلف مقامات پر متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملتان میں دن بھر شدید گرمی، شام کے وقت اچانک گرد آلود آندھی نے تباہی مچا دی۔ تیز ہوا اور مٹی کے طوفان نے شہریوں کو خوفزدہ کر دیا۔ متعدد علاقوں میں لاکھوں کا نقصان۔ ممتاز آباد میں بیکری کی چھت پر لگے سولر پینلز تیز آندھی سے مکمل تباہ ہو گئے۔ چھتوں سے اڑ کر سڑک پر گری بھاری اشیاء سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ آندھی سے کئی گھروں کی دیواریں اور سائن بورڈز گر گئے۔ متعدد درخت بھی آندھی کی زد میں آ کر جڑ سے اکھڑ گئے۔ منچن آباد میں گرد آلود طوفان کے باعث متعدد فیڈرز پر بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ کچا کھو میں طوفانی آندھی سے متعدد بجلی کے پول گر گئے۔ بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ متعدد سولر پلیٹ ٹوٹ گئیں۔ کئی درخت بھی گر گئے۔ بہاڑی میں گرد آلود آندھی سے دن رات میں تبدیل ہو گیا۔ آندھی چلتے ہی پورے علاقے کی بجلی غائب ہو گئی۔ شہری اندھیرے میں پریشان ہوتے رہے۔ سڑکوں کے کنارے لگے سائن بورڈ ٹوٹ گئے۔ متعدد درخت گر گئے۔ عام اور دوسری فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ کلا میں تیز طوفان سے ٹریفک کی روانی متاثر، حد نگاہ صفر ہو گئی۔ متعدد سائن بورڈ اڑ گئے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، بجلی غائب، ہائی وولٹیج کی تاریں بھی گر گئی۔ ناظرین، ملتان اور کوٹ ادو میں تیز آندھی کے باعث آم کے باغات متاثر۔ باغ مالکان کا کہنا تھا کہ حکومت آم کے اچھے نرخ مقرر کر کے نقصان کا ازالہ کرے۔ ملتان کا آم سندھ اور رحیم یار خان کے بعد مارکیٹ میں آتا ہے۔ اس وقت آم پکائی کے مرحلے میں تھا۔ کل کی تیز آندھی کے باعث 10 سے 20% تک پھل گر گیا۔ باغ مالکان کا کہنا تھا کہ زمین پر گرے آم کو پیل لگا کر پکایا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان اور کوٹ ادو میں تیز آندھی کے باعث آم کے باغات متاثر، 40% تک پھل گر گیا، درختوں کی ٹہنیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ باغ مالکان کا کہنا تھا کہ حکومت آم کے اچھے نرخ مقرر کر کے نقصان کا ازالہ کرے۔ ملتان کا آم سندھ اور رحیم یار خان کے بعد مارکیٹ میں آتا ہے۔ اس وقت آم کی پکائی کے مرحلے میں تھا۔ کل کی تیز آندھی کے باعث 10 سے 20% تک پھل گر گیا۔ باغ مالکان کا کہنا تھا کہ زمین پر گرے آم کو پیل لگا کر پکایا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان اور کوٹ ادو میں تیز آندھی کے باعث آم کے باغات متاثر۔ ملتان شہر میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کی بھرمار، انتظامیہ اور سول ڈیفنس ٹیمیں خاموش۔ سورج میانی 14 نمبر، رضا آباد چوک، بدلا روڈ، قاسم بیلا اور دیگر مقامات پر غیر قانونی یونٹ دھڑلے سے پیٹرول فروخت کرنے لگے۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں احمد خان۔ ملتان شہر میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کی بھرمار، انتظامیہ اور سول ڈیفنس ٹیمیں خاموش تماشائی بن گئی۔ سورج میانی 14 نمبر، رضا آباد چوک، بدلا روڈ، قاسم بیلا اور دیگر مقامات پر غیر قانونی یونٹس پیٹرول فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی پیٹرول یونٹس پر حفاظتی انتظامات کی کمی کے باعث کسی بھی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ یہ پیٹرول بالکل صحیح کوئی نہیں، ایک تو گڈیاں بند تھی انہیں، کارپیٹ رہے جڑے خراب، 2-3 روپے لیٹر پیچھے زیادہ، اور پیٹرول ہی پورا کہ نہیں، اور کوئی حادثہ ٹھیک نہیں تو کوئی انتظام ہی کوئی نہیں، دکان ہے لا کے بیٹھے ہیں، اوپن رکھ کے بیٹھے ہیں، ٹریفک چلتی پہ، بال بچے لنگتے پہ، ہر جات یہ نظام ہے، حکومت کے دے میں کوئی حساب کتاب پیتا ہوئی نہیں چھوڑے۔ شہری کہتے ہیں غیر قانونی یونٹس پر پیٹرول مقدار ٹھیک ہوتی ہے اور نہ ہی معیار، قیمت بھی مارکیٹ سے زیادہ وصول کی جاتی ہے۔ مشکلات یہ پیش آ رہی ہیں کہ سر یہاں سے ہم پیٹرول لیتے ہیں، ایک تو پیٹرول کم آتا ہے، دوسری بات یہ ان کا ریٹ بھی زیادہ ہے، تو ہم گھر لے کے جاتے ہیں، اگر کوئی حادثہ کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے ہم تو ذمہ وار نہیں ہے، یہ ذمہ وار ہے۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس یونٹ کے علاوہ اس کے بارے کچھ کیا جائے، کیونکہ ہمارے لیے نقصان ہے یہ۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پیٹرول یونٹس کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمرامین آصف کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ فتح پور پرانا بھٹا روڈ کے اطراف میں ڈرین کی تعمیر میں مبینہ ناقص مٹیریل کا استعمال، ٹھیکیدار نے سیوریج لائن کے کنیکشن کیے نہ گلیوں کے چھوٹے ہولز بنائے۔ کروڑوں کی لاگت سے تعمیر روڈ میں درجنوں نقائص کے باوجود انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مزید چودھری محمد عمران کی اس رپورٹ میں۔ فتح پور پرانا بھٹا روڈ پر ٹھیکیداروں کی منمانیاں عروج پر، ڈرین کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کا استعمال دھڑلے سے جاری ہے۔ ڈرین کے نیچے سلپ ڈال کر اوپر والی ڈرین بنائی جانی تھی جو کہ خالی ریت کے اوپر بنائی جا رہی ہے۔ ٹھیکیدار نے سیوریج لائن کے کنیکشن کیے نہ گلیوں کے چھوٹے ہولز بنائے۔ ٹھیکیدار کے منشی انصر کا کہنا ہے سیوریج لائن کے کنیکشن روڈ بننے کے بعد کیے جائیں گے، بعد میں تعمیر شدہ روڈ کو اکھاڑ کر پائپ لائنز ڈالنے پڑیں گے۔
یہ روڈ بالکل بیکار بنا رہے ہیں, صحیح نہیں کام کر رہے. ٹھیکیدار جو ہے غلط کام کر رہا ہے, مثال ہے اس مٹیریل صحیح نہیں لگا رہا. ہم ہماری اپیل ہے وزیر اعلیٰ سے مہربانی کر کے یا ڈی سی او سے اے سی صاحب سے بہت ریکویسٹ کی ہے, ہم نے آگے بھی جا کے کی ہے, کوئی نہیں سنتا ہماری. مہربانی کر کے یہ کام صحیح کرایا جائے. اہل محلہ کی دہائی روڈ کا مکمل کام ہونے کے بعد ہمیں کون پوچھے گا, ابھی تک ہمارا گھروں میں پانی رکا ہوا ہے. انتہائی افسوس کہ روڈ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد انتظامیہ ٹھیکیداروں کے ذمہ دار ٹھہرائے گی. علاقہ مکین سیوریج مسائل کی وجہ سے ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے. کروڑوں روپے لاگت سے تعمیر کیا جانے والا روڈ میں درجنوں نقائص موجود ہیں. ٹھیکیدار خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر لیا امیرہ بدیر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. بٹھا روڈ راستہ بالکل کہاں نہیں, نہ موٹر سائیکل لنگ سکتے, نہ کوئی مریض نکل سکتے, بڑے شدید اوکھے ہیں. باقی روڈ بنتا پہ سلیب پہنچ پہ سارا 2 نمبر سریا پہنچا پہ, نالے بنتے پہ نالے دے حال آن کے دیکھو چیک کرو, کوئی چنگا نالا نہیں بنتا پہ, گندے تو گندا نالا بنتے پہ, سیمنٹ لیندے نہیں پے. مہربانی کی وجے ڈی سی لئیے کو ساری اپیل ہے, آ کی چیک کیتا وجے بٹھے روڈ کی کوئی مسئلہ حل کیتا وجے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے پرانا بھٹا روڈ کے اطراف میں بنائی جانے والی ڈرین میں ناقص میٹیریل کا استعمال روکا جائے اور سیوریج لائنز کو مین ہول کے کنیکشن بحال کیے جائیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عمران, روہی, فتح پور. جنوبی پنجاب میں شہریوں کا صاف پانی کی فراہمی بد نظمی کا شکار, عوام پینے کے پانی کے لیے خوار ہونے لگی. شہریوں کا درپیش مشکلات کی تفصیلات اس رپورٹ میں. لودھرا میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کے ارد گرد کوڑے اور غلاظت کے ڈھیر انتظامیہ کو منہ چڑھانے لگے. شہر کے 30 وارڈز کے ہزاروں مکینوں کے لیے لگائے گئے 11 واٹر فلٹریشن پلانٹ بد نظمی کا شکار. اکثر پلانٹس کی ٹوٹیاں خراب, عوام لائنوں میں لگنے پر مجبور ہو گئے. میونسپل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلٹرز وقت پر تبدیل کیے جا رہے ہیں, صفائی کا نظام بہتر کر رہے ہیں. جلال پور پیروالا میں قہر برساتی گرمی میں شہری پینے کے پانی سے محروم. انتظامیہ کئی ماہ بعد بھی پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی نہ بنا سکی. شہریوں کا کہنا ہے میونسپل انتظامیہ واٹر سپلائی مینجمنٹ میں مکمل ناکام ہو گئی ہے. انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہر کی 70% آبادی صاف پانی سے محروم ہے. پانی آ بھی جائے تو آلودہ ہوتا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہوتا. دوسری جانب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث پانی کی سپلائی متاثر رہتی ہے. شہریوں کو بلا تعطل پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. شہر اولیا میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار. ضلع انتظامیہ سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد میں ناکام. پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال. شہری مہنگے داموں سبزیاں پھل خریدنے پر مجبور ہیں. مزید رپورٹ کر رہے ہیں رانا بلال. ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بے قابو. سرکاری نرخوں اور مارکیٹ ریٹ میں واضح تضاد. ضلع انتظامیہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کروانے میں ناکام. سرکاری ریٹ لسٹ میں پیاز 26, آلو 50 اور ٹماٹر 30 روپے فی کلو مقرر ہیں, جبکہ مارکیٹ میں پیاز 40, آلو 60 اور ٹماٹر 50 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں. نرخ نامے میں ادرک 580 اور لہسن 200 روپے فی کلو مقرر ہیں, جبکہ مارکیٹ میں ادرک 700 اور لہسن 300 روپے فی کلو فروخت. ٹینڈا 170, بند گوبھی 80 اور کھیرے 90 روپے فی کلو فروخت. دیسی لیمو 600, اروی 220, بھنڈی 140, گھیا توری 80 روپے فی کلو فروخت ہوئی. پھلوں میں سیب 400, پپیتا 500 اور خربوزہ 160 روپے فی کلو, چیکو 350, لوکاٹ 300 اور آم سندری 400 روپے فی کلو فروخت. آڑو 300, فالسا 240 اور خوبانی 400 روپے فی کلو میں فروخت ہوئی. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ رانا بلال, روہی, ملتان. رانا بلال کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جتوئی میں BISP کے مستحق خواتین میں رقم کی ترسیل کے لیے سینٹر قائم. ایڈیشنل DC فائنانس اینڈ پلاننگ فوکل پرسن BISP کی جانب سے مراسلہ جاری. BISP کی رقم کی فراہمی کے لیے تحصیل جتوئی میں 3 سینٹرز بنائے گئے. تمام سینٹرز پر بہترین انتظامات ہوں گے. ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر لیٹر ارسال کر دیے گئے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جتوئی میں BISP کی مستحق خواتین میں رقم کی ترسیل کے لیے سینٹر قائم. ایڈیشنل DC فائنانس اینڈ پلاننگ اور فوکل پرسن BISP کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. BISP کی رقم کی فراہمی کے لیے تحصیل جتوئی میں 3 سینٹر بنائے گئے. جتوئی میں تمام سینٹرز پر بہترین انتظامات ہوں گے. ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر لیٹر ارسال کر دیے گئے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جتوئی میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر لیٹر ارسال کر دیے گئے. تمام سینٹرز پر بہترین انتظامات ہوں گے. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ملی یکجہتی کونسل کی جانب سے دفاع پاکستان سیمینار کا انعقاد اسلامک سینٹر میں کیا گیا. نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ دفاع پاکستان میں خطاب کر رہے ہیں. ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں.
تو ہمیں محض خوشیاں منا کے اپنی اصل ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آنے والے حالات سے بھی بالکل ہمیں آگاہ رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے جو ایک وحدت اور یکجہتی کے بدولت اللہ نے بہت عزت دی ہے، اس حوالے سے ہم اپنی حد تک اپنی ایک ذمہ داری ادا کریں۔ اور ملی یکجہتی کونسل تو پلیٹ فارم بھی یہی ہے کہ یہ پاور پالیٹکس کا نہیں ہے، کوئی الیکشن لڑنے کا نہیں ہے، یہ تو تمام ممالک کے درمیان ہم آہنگی کا بھی ہے اور پاکستان کی نظریاتی کردار کی حفاظت کے لیے بھی ہے، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو ممکن ہو سکتا ہے ہمیں اس کے لیے پوری جد و جہد کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے عقیدہ ختم نبوت پر جو بار بار ہوتا ہے، الحمدللہ اس کے لیے بھی علماء بھی اور تمام لوگ مل کر جو ہے کہ اس کا ایک پوری مضبوطی سے دفاع کرتے ہیں اور اس پر حملہ کرنے والوں کو شکست سے دوچار کرتے ہیں۔ میں جو 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے وجود پر حملہ ہوا اور مودی اسی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ پاکستان تو بیکاری ہے، یہ تو کشکول اٹھا کے دنیا کے پاس پیسے مانگنا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پورے انڈیا سے یہ مہم بنائے گئے اور میڈیا پر ایک بہت ہی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان کی لیڈرشپ دنیا کے سامنے کس طریقے سے بھیک مانگتے ہیں، اور وہ یہی کہتا تھا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے، کس سے مذاکرات کیے جائیں، کس سے بات چیت کی جائے۔ اور پھر اس نے ایک طویل مدت سے پاکستان میں اور پھر افغانستان میں امریکہ کی موجودگی میں جو اس کے سفارت خانے کام کرتے رہے، کونسلیٹ جنرل کام کرتے رہے، اور اس نے اپنی بڑی ایک بنیاد افغانستان کے اندر بنا لی، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ میں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا نیٹ ورک بہت مضبوط بنا لیا ہے اور جس وقت بھی چاہتا ہے وہ پاکستان کو مفلوج کر دیتا ہے۔ ایک ایسی کیفیت میں جو پاکستان پر حملہ ہوا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ پاکستان میں سیاسی میں انتشار بھی تھا، معاشیت میں استحکام بھی تھا، اور افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک واقعتاً فاصلہ موجود تھا۔ لیکن یہ تو ایک بڑا معجزہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کرم کیا ہے کہ ایک پلک جھپکتے ہی پوری قوم متحد ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے لمحوں میں لوگوں کے دلوں کو بدل دیا، اور پوری قوم وحدت اور یکسوئی کا ایک بالکل سرشار اور ایک پیکر بن کے کھڑی ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب 2 قومی نظریے کو زندہ کیا گیا، جب قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا گیا، جب آپ اپنی جد و جہد کو قرآن کے حکم بنیان مرصوص کے ساتھ جوڑا گیا، تو اللہ نے ایک کھلی تائید کے ساتھ ہمیں عزت سے نوازا ہے، وگرنہ ہمارے اس میں اعمال کی خرابیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ہمارے اندر کے مسائل اور انتشار کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ نے بہت بڑی مدد سے نوازا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس میں انڈیا کے پاس پروپیگنڈے کی بڑی طاقت تھی، میڈیا کی بڑی طاقت تھی، دنیا بھر میں سے اس کو ایک پوری حمایت حاصل تھی، اور امریکہ یورپ اس کو سمجھتے تھے کہ چین کے مقابلے میں اور جنوبی ایشیا میں انڈیا کو پولیس مین بنا کے بالادست بنا کے وہ چائنا کا راستہ روک سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے ہی حملہ شروع کیا، پھر ایک جھوٹ کی ترتیب تھی کہ جو بڑھاتے چلے گئے کہ کراچی پہ قبضہ ہو گیا ہے، لاہور پر قبضہ ہو گیا ہے، اور باولپور کو ہم نے برباد کر دیا ہے، اسلام آباد کو یہ کر دیا، کوٹلی مظفر آباد کو ہم نے یہ حملہ کر دیا، اور اسی طریقے سے اس نے اپنے ایک جھوٹ کی صورت میں کہ پاکستان کے ہوائی اڈے تباہ کر دیے، پاکستان کے طیارے تباہ کر دیے، لیکن اس کے مقابل میں اللہ نے یہ بھی ہم پر بڑا کرم کیا
کہ میڈیا کے محاذ پر بھی، سائبر محاذ پر بھی اور پروپیگنڈے کے محاذ پر بھی اللہ تعالیٰ نے انڈیا کے مقابلے میں ہمیں بڑی برتری دی. اور اسی طرح جو سمجھا جا رہا تھا کہ انڈیا آئی ٹی کے میدان میں، سائبر ٹیکنالوجی کے میدان میں اور ڈیجیٹل اور سافٹ ویئرنگ کے میدان میں جس کی سینکڑوں ارب ڈالر کی پوری برآمدات ہیں، اس کے مقابل میں ہم کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت سارے سیکولر لوگ اور انڈیا سے متاثر لوگ، ذہنی غلام لوگ ہمیں اسی بات کا درس دے رہے تھے، لیکن اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ بھی انڈیا کی یہ تمام تر چیزیں جو ہیں کہ زمین بوس ہو. پہلگام پر اس نے جھوٹ بولا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو پہلگام کے اس جھوٹ پر وہ سامنے نہیں آ سکا جب پاکستان نے کہا کہ ہم اس کے لیے غیر جانبدار انکوائری کے لیے تیار ہیں، وہ آج تک بھی اس چیز کی طرف آگے بڑھنے کو تیار ہیں. لیکن میں وقت نہیں ہے کہ کسی تفصیل میں جاؤں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افواج پاکستان نے، پاکستان کے پائلٹس نے اور سپہ سالار نے واقعتاً پورے قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے جو ایک ملک و قوم کے لیے ایک عزت کا راستہ تلاش کیا ہے، ہم یہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ چند گھنٹوں نے اور چند گھنٹوں کے مارکے نے پوری دنیا کو بدل دیا اور پورے ایک وی ایم جو ہے کہ وہ تبدیل کر دیا. اور یہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ انڈیا جو جنوبی ایشیا کا پولیس مین ہے اور امریکہ اس کا سرپرست ہے، اور اس محاذ پر بھی اس کو شکست ہوئی. اور یہ جو خیال کیا جا رہا تھا کہ اب اس خطے میں عدم توازن ہے اور پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی ایٹامک صلاحیت کا استعمال کر سکیں، لیکن اس واقعہ نے اس علاقے میں، خطے میں جو طاقت کا عدم توازن تھا وہ توازن میں تبدیل کر دیا. اور یہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ بھی چین کی ٹیکنالوجی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یورپ بالادست ہے، امریکہ بالادست ہے اور اس کی ٹیکنالوجی کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن چین نے دوستی کا بھی حق ادا کیا. مجھے یاد ہے کہ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہم ایک وفد کی صورت میں چائنا گئے. جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو بیجنگ کے ایئرپورٹ کے وی آئی پی لانچ میں ہمیں ان کی لیڈرشپ الوداع کہنے کے لیے آئی. ایک دوسرے وی آئی پی لانچ میں پاکستان ایئر فورس کے ڈپٹی ایئر چیف جو تھے کہ وہ موجود تھے اور پورا پاکستان کا وفد تھا، اور چائنا ایئر فورس کے لوگ ان کو الوداع کہنے کے لیے. ان میں سے جو ایک ڈپٹی ایئر چیف تھے، وائس ایئر چیف تھے، وہ مجھے کو جانتے ہوں گے. ان کو پتہ چلا کہ بھی میں بیٹھا ہوں تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہم یہاں موجود ہیں اور ہم جماعت اسلامی کے وفد سے اگر ملنا چاہیں تو کیا ممکن ہے؟ میں نے کہا ہمارے لیے باعث عزت ہوگا، آپ تشریف لائیں. لیکن مجھے آج تک اس کے آنکھوں کی چمک اور اس کی پیشانی کی دمک یاد ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم چائنا کے ساتھ تھنڈر 17 کا معاہدہ کر کے جا رہے ہیں، ہم ایک سائبر ٹیکنالوجی کا معاہدہ کر کے جا رہے ہیں، ہم میزائل ٹیکنالوجی کا معاہدہ کر کے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا معاہدہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوگی اور کامرا میں ڈیولپ ہوگی. اور اس طریقے سے یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اب یہ وقت نے ثابت کیا کہ چین واقعتاً اچھا دوست بھی ثابت ہوا اور پاکستان کی فوجی اور ایئر فورس کی مہارت نے بھی حقیقت میں دنیا بھر میں چین کا ڈنکا بجا دیا ہے اور چین کو اس کی ٹیکنالوجی کو ایک دنیا بھر میں متعارف کروا دیا ہے. اور امریکہ اور یورپ جو ہیں وہ اپنی اس ٹیکنالوجی کے بارے میں اب دنیا کے سامنے جواب دیں. فرانس اس کا رافیل جس کو دنیا کا بہترین طیارہ سمجھا جا رہا تھا، لیکن ایک سائبر ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کی پوری چیزوں کو جیم کر دیا اور اللہ نے پاکستان کو ایک بہت بڑی بالادستی کی شکل اختیار کی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں یہ دوستی بھی اپنی ایک بلند سطح پر گئی، لیکن اتنے بڑے چیلنج بھی ہمارے لیے پیدا ہو گئے.
آج کی اس کانفرنس کو منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انڈیا مکار دشمن ہے، نریندر مودی زخمی ہے، RSS کی سیاست ڈوب رہی ہے،